یہ درس نہیں دیا. نبی کا درس کیا ہے؟ شعر ملاحظہ فرما لو, کہہ دو سبحان اللہ. اسلام کا پیغام یہ ہے, اگر کوئی ایک مسلمان نام رکھ لیا مسلمان اور وہ غلط کرتا ہے تو پورا اسلام غلط نہیں رہے گا. کوئی ہندو بھائی ایک غلط کر لے, کوئی ایک ہندو بھائی چوری کر لے تو پورے ہندو بھائیوں کو برا برا کہا جائے گا. جس نے کیا وہ بھرے گا. مسلمان نے کیا اس کو پھانسی دی جائے, ہندو نے کیا اس کو پھانسی دیا, جو مجرم ہے اس کو پھانسی دیا جائے. لیکن کوئی بھی مذہب, دنیا کا کوئی بھی مذہب بے قصوروں کو مارنے کا, بے قصوروں کو ٹارچر کرنے کا, کوئی ایک بھی دھرم بتا دو اس میں کوئی بھی کتابوں میں گرنتھوں میں کتابوں میں نہیں آیا بے قصوروں کو مارنے. سب نے منع کیا, لیکن انسان کی فطرت ہے الٹے سیدھے پیسے کے خاطر الٹی سیدھی حرکت کر لیتے ہیں. لیکن اسلام کا پیغام کیا ہے کہ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو. کہہ دو سبحان اللہ. خود بھی جیو جینے دو سبھی کو, خود بھی جیو جینے دو سبھی کو, ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. کہہ دو سبحان اللہ. حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے, اگر راستے میں کانٹا پڑا رہتا تھا تو میرے آقا رک کر, وہ کون نبی ہے جن نبی کے قدموں کی جو راکھ رہتی ہے اس کو اپنا سرما بنانے کے لیے فرشتے بیتاب ہو. جب سرکار وضو کرے تو وضو کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دے وہ صحابہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھوک مبارک, لعاب مبارک زمین پر پھینکنے ہی والے رہتے ہیں, صحابہ فوراً دوڑ کر اس تھوک مبارک کو, اس لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے, اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے نبی کے لعاب دہن کو. وہ نبی راستے سے کانٹے اس لیے اٹھا رہے ہیں, پتھر اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ کوئی ہمارا میاں بھائی جائے گا اس لیے اٹھا رہا ہوں. نہیں, سرکار نے فرمایا کہ کوئی گزرنے والا, کوئی انسان, کوئی امتی یہاں سے گزرے گا, اس کے پیر میں تکلیف نہ ہو جائے, اس لیے آقا فوراً اپنا کام کاج چھوڑ کر, آقا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کانٹے کو, اس پتھر کو, اس نوکیلی چیز کو راستے سے ہٹا دیا کرتے. آئے ہے جو آقا ایک کانٹا چوبنے کو انسانوں کے لیے برداشت نہ کرتے ہو, کیا وہ ان کے گلوں پر تلوار چلانے کا حکم دیں گے؟ بالکل نہیں, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور جن نے اسلام کو پڑھا, اسلام کی کتابوں کو پڑھا, بہت افواہیں سنی یہ فلانا یہ ٹھکانا, جب اس نے اسلام کا ریسرچ کیا تو بغیر کلمہ پڑھے رہا ہی نہیں. وہ بغیر کلمہ پڑھے رہا ہی نہیں, کلمہ پڑھنا پڑا اس کو. کیونکہ لوگ اگر کہتے کہ سلیم بھائی کرمنل ہے, سلیم بھائی ڈان ہے, ارے سلیم بھائی بہت خطرناک آدمی ہے. جب آدمی نے مجھ سے ملا, بہت غلط سنا تھا سلیم رضا کے بارے میں, جب وہ قریب آیا, جب سنا, بیٹھا, ارے بولے یار سب پھینک رہا تھا. یہی اسلام کا حال ہو جاتا ہے. اسلام کو اتنا بدنام, اتنا بدنام, اتنا بدنام, میڈیا کے ذریعے اتنا بدنام کر دیے, لوگ اب سوچنے لگے کہ یار حقیقت کیا ہے. اسلام کی کتابیں پڑھنے لگے. جب اسلام کو پڑھا تو انہوں نے پایا کہ ارے یہ تو کانٹے ہٹانے والا مذہب ہے, یہ تو پتھر ہٹانے والا مذہب ہے. اب دیکھیں, اسلام تلوار کی زور سے نہیں, محبت کی زور سے کیسا پھیلے. ایک واقعہ سماعت فرما لیں اور وہ کلام پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ جو ہے تھوڑا سا میں نے چاہا کہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. اسلام کا جو سچا پیغام ہے نا, سچی بات پہنچنا چاہیے, لوگوں کی غلط فہمی دور ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک بڑھیا تھی مکہ شریف میں, ایک بڑھیا تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا, لوگ کلمہ پڑھنے لگے, لوگ کلمہ پڑھنے لگے. لوگ نبی کے کوئی چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا, کسی نے باتیں سنی کلمہ پڑھ لیا, کسی نے سنہری آنکھیں دیکھی کلمہ پڑھ لیا, کسی نے سرکار کے لبھائے مبارک دیکھا کلمہ پڑھ لیا, کسی نے سرکار کی زلفیں دیکھا کلمہ پڑھ لیا, کسی نے نبی کا چلنا دیکھا کلمہ پڑھ لیا, کسی نے نبی کا اٹھنا دیکھا کلمہ پڑھ لیا, کسی نے نبی کا سونا دیکھا کلمہ پڑھ لیا. نبی کی ہر ایک ادا میں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے. اسی محفل میں, اسی شہر میں, مکے کے خطرناک شہر میں
جو ہے ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، ہر کسی کو اپنے دھرم سے محبت ہوا کرتی ہے. ہندو بھائی اپنے دھرم سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. دوسرے بھی مذہب والے، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب اپنے اپنے مذہب سے ایک روحانی لگاؤ رہتا ہے. دھرم سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ روحانی لگاؤ ہوتا ہے، وہ اوپری لگاؤ نہیں ہوتا ہے. ابا کو گالی تک بک دیں گے تو برا نہیں لگے گا، لیکن کسی نے دھرم کو گالی بک دیا تو جلدی برا لگے گا، ہے نا. خود کو گالی بک دیا تو آدمی برداشت کرے گا، لیکن اپنے دھرم کے اوپر کوئی آدمی کسی بھی مذہب کا برداشت نہیں کرتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے، روحانی اندر کا لگاؤ ہوا